پیغام بھیجا کہ اہل فرعون کے تمام مویشی یعنی گھوڑے، گدھے، گائے وغیرہ سب وبا سے مر جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے مویشی تندرست رہیں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، اہل فرعون کے تمام مویشی وبا سے مر گئے اور اہل ایمان والوں کے مویشی تندرست رہے۔ نمبر 8، دوستو جب جانوروں کے مر جانے کے بعد بھی فرعون اور اہل فرعون کا دل نرم نہ ہوا تو اللہ کے قہر نے ان کو پھوڑوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بھٹی یعنی تندور میں سے راکھ لے کر آسمان کی طرف اڑائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو لوگوں کے جسموں پر پھوڑے بن گئے۔ یہ تکلیف نہ صرف اہل فرعون میں انسانوں پر آئی بلکہ ان کے جانور بھی اس میں گرفتار ہو گئے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب تھا۔ اس عذاب کی وجہ سے فرعون کے ساتھیوں کا جینا محال ہو گیا تھا، کیونکہ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، مگر ان شکیل قلب لوگوں کا دل پھر بھی سختی رہا۔ نمبر 9، ناظرین گرامی، جب اللہ نے اہل فرعون کے دلوں کی سختی کو ملاحظہ کیا تو ایک نئے عذاب کی شروعات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کے ایسا کرتے ہی آسمان سے آگ کے بڑے بڑے اولے برسنے لگے، شدت کی بجلی چمکنے لگی اور وہ بجلی بھی ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ آگ کے شعلے دہک رہے ہیں۔ اس آفت سے تمام فصلیں تباہ ہو گئی، سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ جو انسان اور جانور کھیتوں میں موجود تھے وہ بھی مارے گئے، تاہم وہ مومنین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس آفت سے بچے رہے۔ آگ کی آفت سے سبق سیکھتے ہوئے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کیا، لیکن جو ہی آفت ٹلی تو فرعون اور اہل فرعون کا دل پھر سے سخت ہو گیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ نمبر 10، پیارے ساتھیوں، اتنے عذابوں کے باوجود جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے عبرت نہیں پکڑی تو اللہ کی طرف سے 10واں اور آخری عذاب ان پر نازل کر دیا گیا۔ یہ عذاب تھا پہلوٹوں کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہدایات بھیجی کہ وہ کس طرح اپنے پہلوٹوں کو بچائیں۔ دوسری طرف اہل فرعون کے پہلوٹے اس عذاب کا شکار ہونے لگے۔ پہلوٹوں سے مراد پہلے دن کا بچہ ہے۔ فرعون کے ماننے والوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ پہلے دن ہی اللہ کے حکم سے مر جاتا۔ آدھی رات کو فرشتہ مصر سے گزرا تو اللہ کے حکم سے فرعون سے لے کر قیدی خانے تک کے تمام پہلوٹوں کو مار دیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں، اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو بھی مصر سے نکلنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہر عذاب کی مدت 7 دن ہی رہی اور ان کے درمیان وقفہ ایک ماہ کا رہا، لیکن فرعون اور ان کے ساتھیوں نے عبرت حاصل نہ کی تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور روئے زمین پر ان کی قبروں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 133 سے 136 تک مذکورہ عذابوں میں سے 5 عذابوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔